الگ موضوع لیکن تھوڑا موت سے ریلیٹڈ. اب معصوم کی حدیث کہ 5 موقعوں پر اگر کوئی دنیاوی بات کرتا ہے تو جب موت کا فرشتہ اس کی روح قبض کرنے آئے گا وہ کلمہ بھی نہیں پڑھ سکے گا, کلمے سے بھی محروم ہو جائے گا. وہ وقت ہے بولنے کا جب موت کا فرشتہ آیا تو آدمی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ کہتے ہوئے دنیا سے جائے. گھر والے پڑھوا بھی رہے ہیں, کلمہ نہیں پڑھے گا, یا تعالیٰ جل جو لسان ہو اس کی زبان لڑکھڑا جائے گی, بول نہیں پائے گی. جو 5 جگہوں پہ دنیاوی باتیں کرتا. اسلام میں کمپلیٹ کوڈ آف پریکٹس, کہاں بولنا ہے, کہاں چپ رہنا ہے, کہاں کھانا ہے, کہاں فاقے کرنا ہے, کہاں دیکھنا ہے, کہاں اندھے بن جانا ہے, کہاں جانا ہے, کہاں رک جانا ہے. کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے. کہاں 5 جگہیں. اب ذرا سنیے 5 جگہیں. میں تو جعفری سینٹر میں آنے کے بعد ڈھونڈتا رہا, مجھے وہ چیز نظر نہیں آئی. ہمارے یہاں کراچی کی مسجدوں میں یہ حدیث باقاعدہ طور پہ, جیسے یہ بینر ہے, یہ بینر ہے, یہ فریم ہے, اس طرح لکھ کے لگائی جاتی. اگرچہ پڑھتا کوئی بھی نہیں, اور اگر کوئی پڑھ بھی لیتا ہے تو عمل کوئی نہیں کرتا. اس سے تو آپ بہتر ہیں, کہہ دیں گے قیامت میں کہ حدیث تو ہم نے دیکھی ہی نہیں کہیں اس لیے عمل نہیں کیا. وہ تو زیادہ ڈبل سزا ملے گی. دیکھ بھی رہے ہیں. کہا 5 موقعوں پر. عند الاذان, جب اذان ہو رہی ہے خاموش. ہاں اگر کوئی اذان اور نماز سے ریلیٹڈ کوئی بات ہے, صفحیں ٹھیک کر لو, کون نماز پڑھائے گا, کیا کون پوری نماز پڑھے گا, وہاں تک تو پرمیشن ہے, وہ بھی بہتر ہے, وائٹ کرو, اذان ابھی ختم ہو جائے گی. لیکن عند الاذان, اذان کے وقت. وعند قراءۃ القرآن, جب قرآن کی قرأت ہو رہی. اب یہ تو بہت لمبا مسئلہ ہو جائے گا, آج کے اسلامی ماحول میں آپ چلے جائیے تو ہر وقت ہی قرآن کی قرأت ہوتی ہے, اس کی تفصیل میں اس وقت نہیں جا رہا ہوں. میں بتا رہا ہوں اسلام زبان جیسی آزاد چیز, انسانی جسم میں سب سے زیادہ یہ آزاد زبان, جسے ہمارے یہاں یو پی کی عورتیں للو کہا کرتی تھی. للو بہت چلا کرتی, اور لوگوں کا ایک تجربہ ہے, میری کوئی سائنٹیفک ریسرچ نہیں, کہ یہ جو مرچے لوگ کھاتے ہیں ان کی للو اور چلنے لگتی ہے. خیر, تو وہ تو ایک الگ چیز ہے. لیکن عند الاذان عند قراءۃ القرآن, اور اس کے بعد باقی جو چیزیں آ رہی ہیں. فی المسجد, اللہ کا گھر ہے. آپ میرے گھر میں مہمان آئیں گے تو آپ ذرا میرا خیال کریں گے, اگر غصہ بھی آ رہا ہے تو کنٹرول کریں گے, کچھ بولنے کو دل بھی چاہ رہا ہے تو نہیں, مہمان ہے کسی کے. بلکہ ہم اپنے بچوں کو لے جاتے ہیں تو سمجھا کے لے جاتے ہیں کہ بھائی دیکھو وہاں جا رہے ہو, کسی اور کا گھر ہے, وہاں پہ بیہیو یور سیلف, سمجھا کے لے جاتے ہیں. یہ اللہ کا گھر ہے, یہاں کا کوئی مینر نہیں, یہاں کے کوئی ایٹیکیٹس نہیں, یہاں کا کوئی پروٹوکول نہیں. لیکن یہ ایک الگ موضوع. اس کے بعد یہ ساری تینوں چیزیں الگ الگ ہیں نا. 2 چیزیں پھر ایک دوسرے سے ریلیٹڈ. عند التشییع, جب جنازے کے ساتھ جا رہے ہو, وہ وقت نہیں ہے دنیاوی باتوں کا, دنیا کی حلال اور جائز باتوں کا وقت بھی نہیں ہے. حرام کی تو بات ہی نہیں, اور یہ حرام باتوں کا تو کبھی وقت نہیں آتا. جائز اور حلال باتوں کا بھی وقت نہیں. کون سا تمہارے پاس ٹائم کی شارٹیج ہے, پورا دن پڑا ہے, پورا سال پڑا. یہی موقع ملا ہے کہ مرنے والا کفن میں ملبوس اس منزل پہ جا رہا ہے جس کے لیے مولا نے کہا انتم لنا فرط سابق ونحن لکم تبع لاحق. مرنے والے جہاں تم جا رہے ہو ہم بھی وہیں آ رہے ہیں. تم ذرا جلدی پہنچ گئے, ہم تھوڑا پیچھے آ رہے ہیں. بھئی آپ 2 گاڑیاں یہاں سے نکلی, دونوں کو ایک ہی جگہ جانا, راستے میں کوئی ٹریفک سگنل آ گیا, وہ آگے نکل گئے, آپ پیچھے ہو گئے. آپ نے سیل فون اٹھایا, کہا گھبرانا نہیں, تم ذرا جلدی پہنچ جاؤ گے, کوئی بات نہیں, ہم تمہارے پیچھے پیچھے. قبر کا مردہ آپ کو پیغام دیتا ہے کہ جہاں میں گیا وہاں تمہیں بھی آنا ہے. ایک ہی راستہ ہے, دونوں کی ایک ہی منزل ہے. تو یہ تو اس پہ چھٹے امام کی تو ایک بہت اہم حدیث ہے جو کل Q&A کے جوک کی الٹی حدیث. کل Q&A میں ایک جوک آیا تھا نا, اب وہ امام نے ویسی ایک حدیث میسج ہم کو دیا. جو کیا آیا تھا گدھے کا, کہ وہ آدمی نے سوچا اگر میں گدھا ہوتا تو کہاں جاتا, وہ کل میں پڑھ چکا ہوں, آج شہادت کی رات. مگر
چھٹے امام نے یہ کہا جب کوئی جنازہ نظر آئے اور یا نظر آئے خالی، تم سڑک پہ جا رہے ہو کہیں اور ایک میت نظر آ گئی، یا جنازے کے ساتھ جا رہے، یا جنازے پہ نماز پڑھ رہے، یا میت کو قبرستان میں دفن کر رہے، ہمیشہ ہی سمجھو وہ نہیں ہے تم، یہ تمہارا جنازہ، یہ تم پر نماز پڑھی جا رہی، یہ تم قبرستان میں پہنچائے گئے ہو، یہ تم قبر میں اتارے جا رہی ہو، تمہاری قبر بند ہو رہی۔ اور پھر قرآن نے کہا مرنے والا قبر میں گیا تو ایک جملہ کہے گا، یہ قرآن کی آیت ہے لعلی اعمل صالحا، خدا بندہ مجھے واپس دنیا میں بھیج دے، اب میرا وعدہ ہے بالکل شریف بن کے زندگی گزاروں گا، عمل صالح کروں گا۔ لیکن وہ جو قبر کا مردہ ہے اس کی تو یہ ریکویسٹ یا پٹیشن اللہ قبول نہیں کرے گا۔ امام نے کہا تم سمجھو کہ تم یہ جملہ کہہ رہے اور اللہ نے تمہاری دعا قبول کر لی جب تم زندہ قبرستان سے نکل کے آؤ، اور یہ سمجھو وعدہ کر کے آئے ہو خدا بندہ میں بالکل عمل صالح اور شرافت سے زندگی گزاروں گا۔ یہ ہے جنازے کے ساتھ جانا۔ چنانچہ اگر آدمی یہ ساری چیزیں سوچ رہا ہو تو اس کے پاس وقت ہے بولنے کا نہیں، اور اگر پھر بھی کوئی آدمی دنیاوی بات کر رہا ہے تو ٹھہر جائے۔ جو مولا کا جملہ ہے، اس کے پاس ملک الموت ابھی آیا، ہمارے پاس 2 سال بعد آئے گا، 3 سال بعد آئے گا، 5 سال بعد آئے گا، 10 سال بعد آئے گا ضرور۔ یہ ملک الموت کا وعدہ۔ امام کی حدیث ہے کہ جب کسی گھر میں موت ہوتی اور گھر والے روتے ہیں اور چیختے ہیں اور فریاد کرتے ہیں، بیوی کہتی ہے ہائے میرا سہاگ، بچے کہتے ہیں ہائے ہماری یتیمی، تو ملک الموت جو روح لے کے جا رہا رک جاتا، پلٹ کے ان گھر والوں کو دیکھتا اور کہتا ہے فکر نہ کرو، آج اس کی روح لے جا رہا ہوں، 1 بائی 1 تم میں سے ہر ایک کی روح اسی طرح سے لے کے جاؤں گا، اپنا خیال کر لو۔ تو اب جب اپنا خیال کرو گے بولنے کا وقت کہاں ہوگا؟ بولنا اس بات کی دلیل ہے کہ تمہیں نہ مرنے والے کی موت پہ کوئی دکھ ہے نہ اپنی موت کا کوئی احساس۔ امام نے کہا کلمہ بھی نصیب نہیں ہوگا، یہ ہمارے اردو زبان کا بدترین محاورہ۔ وَعِندَ الْقَبْرِسْتَانِ، اور قبرستان میں، حدیث مکمل 5 جگہوں پہ بولنے والے کو مرتے وقت کلمہ بھی نصیب نہیں ہوتا: اذان، قرآن، مسجد، جنازے کو کندھا دینا اور قبرستان۔ اب یہ تو پوری ایک الگ مجلس بنتی جا رہی ہے، میرے پاس تو آج ٹائم ہی نہیں ہے۔